الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک 2 نام اللہ اور رحمان بہت خاص ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، سارے خوبصورت نام اللہ ہی کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم کے مطابق اللہ کو بندوں کے 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ لفظ الرحمن قرآن میں 57 مرتبہ آیا ہے اور 50 مرتبہ تو صرف اکیلے الرحمن آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ نے عرش کا ذکر کیا تو ساتھ میں الرحمن بھی استعمال کیا، سبحان اللہ۔ اس سے ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑے عرش کا مالک کوئی غصے یا مارنے والا نہیں بلکہ رحم کرنے والا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عرش کے اوپر اپنی کتاب میں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا سب سے پیارا نام الرحمن ہے۔ الرحمن کی مثال علماء نے کچھ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں روڈ پر ایک فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فیملی کا ایک چھوٹا سا بچہ روڈ پر رو رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ کون سا انسان ہوگا جو اس بچے کو نہیں اپنائے گا؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن جب وہ بچے کو گھر لے جائے گا اور تو کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو یہ خیال آئے کہ یار میں نے یہ ذمہ داری خواہ اپنے سر میں لے لی، میرے بچوں کی ذمہ داری ہی میرے لیے بہت ہے۔ گویا اس وقت ایکسیڈنٹ کے وقت جوش تو آیا مگر وہ اسٹیبل نہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو الرحمن ہے۔ اللہ کی رحمت کی تو کیا مثال، اللہ کی رحمت تو سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتی ہوئی ہے اور دریاؤں کی طرح دوام بھی ہے، یعنی کنٹینیوس بھی ہے، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اللہ الرحمن یعنی سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اس میں ایک حصہ جنوں انسانوں کیڑوں مکڑوں میں اتارا ہے، اسی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے جانور اپنے بچے پر پیار رکھتا ہے۔ 99 حصے اللہ نے بچا رکھا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اسی رحمت کی بدولت اللہ پوری کائنات پر رحم فرماتے ہیں، اسی رحمت کی بدولت میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اسی رحمت کی بدولت والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی بدولت اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کی، اور ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسی اللہ کے رحمت کا ایک حصے کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے انسانوں میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی و شفقت سے پیش آتا ہے، اور وہ رحم کی صفت ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اس سے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تو تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اگر رحم کی صفات انسان میں نہ ہوتی تو ایک ماں جو 9 ماہ تک حمل اٹھائے ہوئے رکھتی پھر ولادت کی تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، رحم کا کمال تو یہ ہے کہ وہ ساری گزری ہوئی تکلیف بھول جاتی ہے، محبت و شفقت میں اسے چومنے لگتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر رب العالمین نے انسانوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے رحم کی دعا کرے، اور بعض دفعہ کچھ لوگ غضب میں آ کر اللہ کے حدود کو پار بھی کر جاتے ہیں، اور جو رحم اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالی ہے اس فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اکثریت انسانوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتی ہے، جیسے کبھی کسی کو قتل کر دینا، کسی ظلم کرنا، معاشرے میں کمزور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جبکہ شریعت نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا ہے۔
ایک انسان میں اللہ نے کس قدر رحم رکھا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اس قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا تو اس نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی ہے اسے نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ رحمان ہی ہے جو بخوبی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس کا ڈر ایمان کا حصہ ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور رحم کرتا ہے، لیکن یہ بندوں کی بدبختی ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو نوازتا ہے۔ اتنے رحم کرنے والے اللہ سے اگر ہم نا امید ہو جائیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت کی مثال جاننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتے یا پھر ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو انجانے میں ہم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہیں، کیونکہ روایت کے مطابق شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ سے نا امیدی ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ پر گناہ کرنے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں اور تیرے لیے کوئی رحم کی امید نہیں۔ ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اللہ الرحمن الرحیم ہے جو ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں اپنے بندے کی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ایسے بندوں سے سخت نفرت ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، اور اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ حدیث پر غور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مانگنے کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے تو اللہ کو شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کا امپلیمنٹ 3 طرح سے ہوتا ہے، جس کے ڈیٹیلز ہم نے اپنے دوسرے ویڈیوز میں بتا دی ہے۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں کہ ہم جانے انجانے میں یہ بات کہہ گزرتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ جملہ کہہ کر اللہ کی محبت کو حد باندھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں الرحیم صفات کے بارے میں جانیں گے۔ الرحیم صفات کے بارے میں صرف یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو بھی یہ پتہ چلے کہ اللہ کتنے الرحیم ہیں تو کافر بھی یہ سوچنے شروع کر دے گا قیامت کے دن، میں بھی آج جنت میں جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ اس الرحیم کی صفت کے بارے میں ہم اگلے ہفتے بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم